الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ میرے بھائیوں، شادی بیاہ کے مسائل سے متعلق دروس کا جو سلسلہ ہے، آج ہم اس میں انشاءاللہ عقد نکاح کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ عقد نکاح میں دو چیزیں اہم ہیں جنہیں اس کا رکن کہا جاتا ہے۔ دو چیزیں عقد نکاح کا رکن ہیں، ایک ہے ایجاب اور دوسرے ہے قبول۔ ایجاب اور قبول کا کیا مفہوم ہے؟ ایجاب کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑکی کا سرپرست ہے، لڑکی کا والد ہے یا لڑکی کا وکیل ہے، وہ کہے کہ میں یہ لڑکی فلاں بنت فلاں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، یہ ہے ایجاب۔ اور قبول یہ ہے کہ لڑکا کہے میں نے اسے قبول کیا، یہ ایجاب اور قبول ہے، اس کے ذریعے سے نکاح ہو جائے گا۔ تو عقد نکاح میں یہی دو چیزیں سب سے اہم ہیں، ایجاب اور قبول۔ یہ ایک عقد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک عہد ہے، ایک میثاق غلیظ ہے، محکم اور مضبوط عہد و پیمان، وعدہ۔ تو ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے، دوسری طرف سے قبول۔ جہاں پر جس انداز میں جو طریقہ کار پایا جاتا ہے، جن الفاظ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ کسی لفظ کے ساتھ بھی یہ واضح ہو جائے، یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ فلاں کا نکاح فلاں سے کیا گیا ہے، فلاں کو فلاں کی زوجیت میں دیا گیا ہے، دونوں ایک دوسرے کا جوڑا بن گئے ہیں، نکاح ان کا ان سے ہو گیا ہے، یہ چیز معلوم ہو جانی چاہیے۔ اس کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ اس کے صحیح ہونے کی، درست ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط ہے ولی کی اجازت۔ کسی بھی عقد نکاح کے درست ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ لڑکی کے ولی کی اجازت ہو۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ لم ينکحها الولی فنکاحها باطل فنکاحها باطل فإن أصابها فلها مہرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی لہ۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ میں 1524 نمبر پر، اور یہ الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سنن ابی داؤد میں بھی حدیث ہے 2069 نمبر پر، سنن ترمذی میں 1108 نمبر پر، اور جو ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عورت یعنی جس کا پہلے ایک بار نکاح ہو کے پھر طلاق ہو گیا ہو، یا بیوہ ہو چکی ہو، یا ابھی کماری ہو، کسی قسم کی عورت، اس کو جس عورت کا نکاح ولی نے نہیں کیا، جس عورت کا نکاح ولی نے نہیں کیا، تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی گویا جو عورت خود اپنا نکاح کر لے ولی کی اجازت کے بغیر، ولی کے نکاح کیے بغیر کسی اور نے اس کا نکاح کر دیا ہو، تو اس کا نکاح اسلامی شریعت کی نظر میں باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے، وہ نکاح نہیں ہے۔ اور اگر ولی کی طرف سے نکاح کیے جانے کے بغیر کوئی شخص نکاح کر کے اور پھر ہم بستری کرتا ہے، تو اس عورت کو مہر دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے اس کے شرمگاہ کو حلال کر لیا اور اس سے فائدہ اٹھایا، اس لیے جو نکاح مقرر اور متعین ہوا تھا وہ دینا ہوگا۔ اور نکاح فاسد ہو جانے کے بعد زنا کی سزا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب نکاح نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ زنا ہوا، زنا کی سزا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں شبہ پایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ادرؤ الحدود بالشبہات، شبہ آ جائے تو اس کی وجہ سے حد ختم کر دو۔ تو یہاں ایک شبہ آ گیا کہ
ہو سکتا ہے اسے علم نہ رہا ہو سکتا ہے اور کوئی مسئلہ ہو، تو بہت سارے شبہات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس پر زنا کی حد تو نہیں جاری کی جائے گی، زنا کی سزا تو نہیں ہوگی، لیکن مہر اسے دینا ہوگا، ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر لڑکی کے اولیاء اختلاف کریں تو جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی حاکم ہے، جس کا کوئی ولی نہیں، فالسلطان ولی من لا ولی لہ، جس لڑکی کا کوئی ولی نہیں ہے، اولیاء میں آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، یا کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اس کی چاہت کے مطابق اگر وہ کفر میں نکاح کرنا چاہتی ہے، اپنے ہم رتبہ میں نکاح کرنا چاہتی ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی ولی راضی نہیں ہے، تو سلطان ولی ہوگا، فالسلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا ولی کوئی نہیں یا اولیاء نے اختلاف کیا تو حاکم اس کا ولی ہوگا۔ تو یہ پہلی شرط ہے عقد نکاح کے لیے، ولی کی اجازت، اس کے بغیر نکاح باطل ہے۔ اور دوسری شرط ہے گواہوں کی موجودگی، چنانچہ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، کہ ولی کے بغیر اور دو معتبر گواہوں کے بغیر، دو قابل قبول اور مستند اور معتبر ثقہ عادل گواہوں کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں ہے اور صحیح الجامع میں 7557 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے صحیح الجامع میں، اور اسے امام بہقی اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال اس میں ولی کے ساتھ دو گواہوں کا بھی ذکر ہے۔ اب آئیے ہم اس تفصیل پہ چلتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح صحیح نہ ہونا، نکاح درست نہ ہونا، اس کے دلائل کیا ہیں، اور یہ فقہائے کرام میں یہ جو اختلافی مسئلہ ہے یہ کس درجے کا اختلاف ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو آپ یہ جان لیں کہ جمہور کا مذہب ہے کہ ولی کے بغیر، ولی جب کہا جاتا ہے تو مطلب عورت کے ولی، لڑکی کے ولی کے بغیر، لڑکی کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں ہے، یہی جمہور کا مذہب ہے۔ اور یہاں تک کہ مالکیہ اور شافعیہ، یعنی چار مذاہب کے اعتبار سے اہل سنت کے جو چار معروف فقہی مذاہب ہیں، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ اور ان سب سے پہلے حنفیہ، تو حنفیہ کے یہاں مختلف روایات ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، اور آج جو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جمہور کا مسلک اور ان کے دلائل۔ جمہور میں تین فقہا آ گئے، تین مذاہب آ گئے، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ۔ مالکیہ اور شافعیہ تو اس کو رکن نکاح مانتے ہیں کہ یہ تو نکاح کا رکن ہے، شرط نہیں ہے کہ باہر کی چیز، بلکہ نکاح کے اندر ہونا چاہیے، ایجاب اور قبول، اور ساتھ ہی میں وہ اس کو بھی رکن مانتے ہیں، اور حنابلہ اس کو شرط مانتے ہیں۔ اور مالکیہ میں کی کتاب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیے آپ مختصر خلیل، اور اسی طرح سے شرح الکبیر للدردیر، اور اسی طرح سے اگر آپ شافعیہ کی کتاب دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیے امام نووی کی روضۃ الطالبین، اور اسی طرح سے ابن حجر حیتمی کی تحفۃ المحتاج، اور اگر آپ حنابلہ کی کتاب دیکھنا چاہیں تو آپ الاقناع اور کشاف القناع وغیرہ، المغنی وغیرہ دیکھیے، بڑی کتابیں۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ سلف کی اکثریت نے یہی بات کی ہے، اور صحابہ کرام سے اس کے خلاف اور کوئی چیز مروی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام میں کوئی اختلاف مروی نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام ابن المنذر جن کی کتاب اجماع اور بہت ساری کتابیں ہیں، الاوسط میں اپنے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام شعبی یہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے شریح، یہ سب ولی کے بغیر نکاح کو جائز نہیں قرار دیتے تھے، اور سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے،
اور ایسے ہی عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے، جابر ابن زید اور قتادہ اور سفیان ثوری اور ابن ابی لیلہ اور ابن شبرمہ اور ابن المبارک اور امام شافعی رحمہ اللہ اور عبید اللہ ابن الحسن اور امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہوے اور قاسم ابن سلام اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے جو خبریں آئی ہیں، جو احادیث آئی ہیں، سب میں اسی بات کا ذکر ہے کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ولا نعلم ان احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثبت عنہ خلاف ما قلنا۔ امام منذر کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ بات کہی کہ ولی کے بغیر نکاح جائز اور درست نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے خلاف، اس سے مختلف، اس سے الگ کسی صحابی کا کوئی قول یا کوئی فتویٰ وارد ہے، آیا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں، یہ قول عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سب سے یہ قول مروی ہے۔ یہ جو کبار صحابہ ہیں، علماء صحابہ ہیں، فقہاء صحابہ ہیں، ان سے یہی بات مروی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جب ہم دلائل دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کے بھی بہت سے دلائل ہیں، احادیث پاک کے بھی بہت سے دلائل ہیں، ہم ان دلائل کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک کے دلائل پہلے ذکر کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی مدت پوری ہو جائے، یعنی عدت مکمل ہو جائے، تو ان کو اپنے شوہروں سے سابقہ، پرانے شوہروں سے جن سے طلاق ہوئی ہے، نکاح کرنے سے مت روکو۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اپنے پرانے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ تو اگر ان کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا، ان سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ انہیں مت روکو؟ یعنی ان کا روکنا نہ روکنا برابر تھا، کیونکہ لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ اگر آپ ایسا کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا اولیاء کو کہ تم انہیں مت روکو؟ کیونکہ ان کا روکنا نہ روکنا تو برابر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح ولی ہی کی جانب سے ہوگا، ولی ہی نکاح کرے گا، ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوگا۔ اگلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور شرک کرنے والوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کر لیں، توحید پر آ جائیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو مخاطب فرمایا کہ تم نکاح مت کرو۔ اس سے یہ مفہوم بہت واضح ہے، بہت اچھی طرح واضح ہے کہ اولیاء ہی نکاح کرتے ہیں، لڑکی کا نکاح اس کے ولی ہی کرتے ہیں، لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کرتی۔ ایسے ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم ان سے نکاح کرو ان کے گھر والوں کی اجازت سے، یعنی ان کے اولیاء کی اجازت سے۔ ایسے ہی سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کر دو، اور جو تمہارے غلام اور لونڈیاں جو اس میں سے نیک ہیں، شادی کے لائق ہیں، ان کا بھی نکاح کر دو۔ تو ان ساری آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 25، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 اور سورہ نور کی آیت نمبر 32 کہ ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء سے خطاب کیا ہے، عورت کے ولی کو مخاطب کیا ہے۔ اور اگر لڑکیوں کو خود بخود نکاح کرنے کی اجازت ہوتی، اولیاء ان کی نکاح کے ذمہ دار نہیں ہوتے، تو پھر اولیاء کو مخاطب کرنے کا کوئی معنی نہیں تھا، کیونکہ ولی کا وجود ہونا نہ ہونا برابر تھا، اس لیے ان کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا
اولیاء کو مخاطب کر کے کہا تم نکاح کر دو، تم نکاح کر دو، تم نکاح سے مت روکو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء ہی لڑکیوں کا نکاح کرتے ہیں۔ تو یہ تو رہی قرآنی آیات کے دلائل۔ اب آئیے حدیث کے دلائل۔ حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں، جس کا اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہم اس حدیث کو ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کہتی ہیں ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل فإن دخل بها فلها المہر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی لہ۔ یہ حدیث بھی ابھی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عورت اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کر لیتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اور اگر نکاح کے بعد اس پر دخول ہوتا ہے تو اس کو اس کے فرج کے حلال کیے جانے کی وجہ سے مہر ملے گا، اور اگر اولیاء اختلاف کرتے ہیں تو اس کا ولی سلطان اور حاکم ہوگا جس کا کوئی ولی نہیں ہے۔ اسی طرح سے حسن بصری رحمہ اللہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تعضلوہن، ان کو مت روکو، طلاق کے بعد اپنے سابقہ شوہروں کے پاس واپس جانے سے مت روکو، اس کی تفسیر میں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنی معقل بن یسار انہا نزلت فی، معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، زوجت اختا لی من رجل فطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 5130 نمبر پر ہے، صحیح بخاری 5130 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے اپنے جو ہے بہن کی شادی کر دی، اپنی بہن کی ایک بہن کی شادی ایک شخص سے کر دی اور اس کے بعد اس نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد طلاق دینے کے بعد جب اس کی عدت پوری ہوئی تو دوبارہ پیغام نکاح دینے آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر تینوں طلاق مکمل نہ ہو جائیں، بینونہ صغرا ہو، بینونہ کبرا نہ ہو، تو ایسی صورت میں پرانا شوہر بھی پیغام نکاح دے سکتا ہے اور نئے نکاح سے، نئے عقد نکاح اور نئی شرطوں کے ساتھ بیوی اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے جس نے طلاق دیا ہے۔ تو وہ عدت مکمل ہونے کے بعد دوبارہ آ کے انہوں نے پیغام نکاح دے دیا۔ تو کہتے ہیں معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا کہ میں نے جو ہے تم سے نکاح کیا تھا، میں نے تمہیں عزت دی تھی، میں نے تمہیں اپنی بہن دی تھی، اور اس کے بعد تم نے اسے طلاق دے دیا، اور اس کے بعد اب پھر دوبارہ طلاق دینے کے بعد دوبارہ پیغام نکاح دینے آئے ہو۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، دوبارہ وہ تمہارے پاس نہیں جائے گی۔ یہ ولی تھے اپنی بہن کے، انہوں نے کہا نہ، میں تمہارے نکاح میں دوبارہ نہیں دے سکتا۔ اور کہتے ہیں حالانکہ وہ اچھے آدمی تھے، لیکن اچھے آدمی سے کوئی حرج نہیں تھا، رجلا لا باس بھی ٹھیک ٹھاک آدمی تھے، لیکن نے طلاق دے دیا۔ ٹھیک ٹھاک آدمی تھے اور ان کی بہن بھی واپس جانا چاہتی تھی۔ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، وہ خاتون بھی اپنے پہلے شوہر، طلاق دینے والے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی تھی، اور یہ بھی ٹھیک ٹھاک آدمی ہی تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہ، میں نکاح میں نہیں دوں گا، روک دیا، اس لیے کہ ولی کو حق ہے، نکاح کرنے والا ولی ہوتا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ منع مت کرو، یعنی تم کو حق ہے، نکاح کرنے کا حق تو تمہارا ہی ہے، لیکن اگر عورت واپس جانا چاہتی ہے تو اس کی مرضی کا خیال کرو، اپنی مرضی اس پر نہ تھوپو، لڑکی کی مرضی کا خیال کرو، اس کی پسند و ناپسند کا خیال کرو، اس کو بتاؤ کہ اس کا نکاح کس سے کر رہے ہو۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی
کہ ان کو اپنے شوہروں کے پاس واپس جانے سے مت روکو، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا الآن افعل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے حکم پہ میرا سر جھکا ہوا ہے، سر تسلیم خم ہے، اب میں پرانے شوہر سے نکاح کر دوں گا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات بہت واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ نکاح میں ولی شرط ہے، اور اگر ولی کی اجازت شرط نہ ہوتی تو جب طلاق دینے کے بعد پیغام نکاح دیا تھا، لڑکی بھی راضی تھی، لڑکا بھی راضی تھا، تو نکاح ہو جاتا، پھر ولی بیچ میں کہاں سے رکاوٹ بن سکتا تھا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی یہ حدیث بہت واضح طور پر ان کے موقف کو غلط ٹھہراتی ہے، اور یہ بات بتاتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نکاح درست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ولی کے شرط کا مسئلہ بہت اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا، اور جہاں تک ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کے مفاسد اور ان کی خرابیاں ہیں، اور کس طرح سے لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر کے جا کر کے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح ہو جائے گا، اور زنا میں مبتلا ہوتی ہیں، اور کچھ مفتیان کرام یہ فتویٰ بانٹتے رہتے ہیں جو کہ حقیقت میں حنفی مسلک کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اگر ان کی تفصیلات کو جمع کیا جائے، جس طرح سے علماء نے لکھا ہے، جس طرح سے اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کی جو آراء آئی ہیں، اور جو ان کے درمیان اس میں تفاصیل میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، ان سب کو اگر ذکر کیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن جو سمجھنا چاہے دلائل کی روشنی میں، اس کے لیے مسئلہ سمجھنا آسان ہے کہ ولی کے بغیر کوئی بھی نکاح درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔